السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلم طلبہ عزیز، تراش 06 چینل میں آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے۔ اگر آپ پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم سبسکرائب کے لال بٹن کو ضرور دبانے کی زحمت گوارا فرما لیں۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ پورے ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اصناف شاعری کو لے کر کے، جو کہ STD سے ہی متعلق ہے۔ آئیے پہلے آپ کو وادی اشعار میں ذرا گھما لائیں۔ غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں، نہ آیا اور کچھ اس چرخ کو آیا تو یہ آیا، گھٹانا وصل کی شب کا بڑھانا روز ہجراں کا، تیرے رخسار قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس جدا نرگس بیمار جدا۔ اسی باعث سے داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے کہ تا ہو جائے لذت آشنا تلخی دوراں سے۔ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ یہ عجب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، خط آنے پر بھی ایک عالم رہا، تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گئی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ ہو ناچ رنگیلی پریوں کا بیٹھے ہوں گلرو رنگ بھرے، کچھ بھیگی تانے ہولی کے کچھ ناز و ادا کے ڈھنگ بھرے، دل پھولے دیکھ بہاروں کو اور کانوں میں آہنگ بھرے، کچھ طبلے کھڑکی رنگ بھرے کچھ عیش کے دم و چنگ بھرے، کچھ گھنگرو تال جھنکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی مشاعرے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ اشعار وہ ہیں جن کا تعلق اصناف شاعری سے ہے، اور آپ کے STD میں ضرور آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اصناف شاعری کے ساتھ معروض سوالوں کا سلسلہ۔ کسی شاعری کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کچھ علوم سے مدد لی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں A علوم بلاغت، B علوم فصاحت، C علم عروض، D علم فرائض۔ صحیح جواب ہے A علوم بلاغت۔ کسی بھی شاعری کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے، یعنی شاعری کے اندر کمال پیدا ہو، شاعری کے اندر خوبی پیدا ہو، جس کو واقعی شاعری کہتے ہیں، تو اس کے لیے بلاغت کی، فصاحت کی، عروض کی، علم بدیع کی، علم بیان کی، علم قافیہ کی، ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک کلام شاعری کلام بنتا ہے۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی شاعری کلام میں بلاغت کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا جواب A ہے۔ ایک ایسا شاعری کلام جو ہر خاص و عام کو بآسانی سمجھ میں آ جائے، شعر بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، تو اس کے چند خصوصیات کی وجہ سے وہ کہلاتا ہے A علم وضاحت، B علم فصاحت، C علم عروض، D علم بلاغت۔ صحیح جواب ہے B علم فصاحت۔ بلاغت اور فصاحت پر کسی شاعر نے کہا کہ سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں صاف آ جانا چاہیے اور اثر بھی ہو، تو اس کے لیے فصاحت اور بلاغت کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی جا کر کے ایک شعر بنتا ہے۔ علم بیان، علم بدیع، علم عروض، علم قافیہ، یہ اقسام ہیں A فصاحت کے، B بلاغت کے، C وضاحت کے، D تنافر کلمات کے۔ صحیح جواب ہے B یہ تمام اقسام بلاغت کے ہیں۔ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ اقسام ہیں A بلاغت کے، B علم بدیع کے، C اصناف سخن کے، D علم بیان کے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے D علم بیان کے یہ اقسام ہیں۔
किसी मुशाबहत की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिसाल दी जाए या दूसरी चीज़ की तरह करार दी जाए तो कहलाता है ए किनाया, बी बदी, सी मुशब्बा बिही, डी तशबीह। सही जवाब है डी तशबीह कहते हैं। जैसे चांद जैसा चेहरा, तो चेहरे को जो है चांद जैसा बताया गया है, तो ये मिसाल जो है तशबीह की है। किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिसाल देने को तशबीह कहते हैं। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए कहलाता है ए तशबीह, बी मुशब्बा, सी मुशब्बा बिही, डी हर्फ तशबीह। तो इसका सही जवाब है बी मुशब्बा। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है। जैसे चांद सा चेहरा, तो चेहरे को तशबीह दी जा रही है चांद से, तो चेहरा क्या हुआ, ये मुशब्बा हुआ। जिस चीज़ से किसी चीज़ को तशबीह दी जाए कहलाता है ए वजह तशबीह, बी तशबीह, सी मुशब्बा, डी मुशब्बा बिही। सही जवाब है डी मुशब्बा बिही। अब चांद सा चेहरा, तो चेहरे को तशबीह दी जा रही है चांद से, तो चांद से जो तशबीह दी जा रही है, तो अब चांद क्या हुआ, मुशब्बा बिही, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। अगर किसी लफ्ज़ के मजाजी माना मुराद हों और हकीकी और मजाजी के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो इस्तिलाह में उसे कहते हैं ए मजाज, बी किनाया, सी तशबीह, डी इस्तिआरा। सही जवाब है इस्तिआरा कहते हैं। अगर किसी लफ्ज़ के मजाजी माना मुराद हों और हकीकी और मजाज के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ हो, तो उसको इस्तिआरा कहते हैं। अब इस्तिआरा की मिसाल जैसे मसलन छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। तो इस शेर में जो है चेहरे को चांद बताया गया है, लेकिन लफ्ज़ तशबीह, अल्फाज तशबीह कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि तशबीह का ताल्लुक़ है। तो इस वजह से जो है ये इस्तिआरा कहेंगे। एक बार फिर शेर को सुन लीजिए। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। कलाम में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं जो माने के एतबार से एक दूसरे के ज़िद हों, लेकिन मतलब में कोई फ़र्क ना आए, तो कहलाता है ए सनत तज़ाद, बी सनत इत्तिहाद, सी किनाया, डी इस्तिआरा। सही जवाब है सनत तज़ाद। इसको सनत तज़ाद कहते हैं। कलाम में दो ऐसे अल्फाज आ जाएं जो माने के एतबार से एक दूसरे के ज़िद हों, तो इसको सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन एक शेर मैं आपके सामने पेश करूं। न आया और कुछ इस चरखे को आया तो ये आया, घटाना वस्ल की शब का, बढ़ाना रोज़ हिजरा का। तो इसमें घटाना, बढ़ाना, न आया, आया, ये अलग अलग अल्फाज हैं, मुतज़ाद हैं, लेकिन इससे शेर की मानवियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको सनत तज़ाद कहते हैं। तो सनत तज़ाद का ये शेर है, एक बार फिर सुन लीजिए। न आया और कुछ इस चरख को आया तो ये आया, घटाना वस्ल की शब का, बढ़ाना रोज़ हिजरा का। कलाम में चंद ऐसे अल्फाज का आ जाना जिसमें आपसी मुनासिबत हो कहलाता है ए तज़ाद, बी मुरात नज़ीर, सी सनत, डी मजाज मुरसल। तो इसका सही जवाब है बी, इसको मुरात नज़ीर कहते हैं। इसकी मिसाल जैसे यूँ समझ लीजिए। ख़त बढ़ा जुल्फ़ें बढ़ी, काकुल बढ़े, गेसू बढ़े, हुस्न की सरकार में जितने बढ़े हिंदू बढ़े।
تو اس شعر میں خط، زلفیں، گیسو، یہ حسن، یہ سارے کے سارے جو ہیں بالکل ایک دوسرے کے مناسب ہیں اور موافق الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ اگر کسی شعر میں آتا ہے تو اس خوبی کو مراعات النظیر کہتے ہیں، مراعات النظیر۔ اشعار میں کچھ چیزوں کا پہلے ذکر کیے جائیں اور پھر اسی کی مناسبت سے تشریحی الفاظ آئیں تو یہ کہلاتا ہے، یہ کون سی صنعت ہے؟ اے لف و نشر، بی لف و نشر مرتب، سی مجاز، ڈی مرسل۔ صحیح جواب ہے بی لف و نشر مرتب، اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ جیسے تیرے رخسار قد و چشم کے ہیں عاشق زار، تیرے رخسار قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس جدا نرگس بیمار جدا۔ تو پہلے جو اشعار کے اندر الفاظ آئے ہیں تیرے رخسار، قد، چشم، عاشق زار، تو اسی کے حساب سے رخسار سے مراد گل، قد سے مراد سرو اور چشم آنکھ، نرگس، عاشق زار نرگس بیمار۔ تو پہلے مصرعے کے اندر جتنے الفاظ آئے ہیں اسی کے تشریحی الفاظ دوسرے مصرعے میں آتے ہیں یا آئیں تو اس کو لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سنیے، تیرے رخسار قد و چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس جدا نرگس بیمار جدا۔ آپ چاہیں تو ان اشعار کو یاد بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک ایسی صنعت یا ایک ایسا کلام جس میں کسی بات کا اصلی وجہ تو کوئی اور ہو مگر شاعرانہ طور پر کچھ اور سبب بتایا گیا ہو، کہا گیا ہو، تو کہلاتا ہے اے حسن، بی تعلیل، سی لف و نشر، ڈی حسن تعلیل۔ صحیح جواب ہے ڈی حسن تعلیل، اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ ایک ایسی صنعت جس میں کسی بات کا اصلی وجہ تو کوئی اور ہو مگر شاعرانہ طور پر کوئی اور وجہ بتائی گئی ہو۔ مثلا اسی باعث سے داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے، اسی باعث سے داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے کہ تا ہو جائے لذت آشنا تلخی دوراں سے۔ تو دیکھیے علت کچھ اور بیان کی گئی ہے، اس سے جو ہے شعر کے اندر یہ خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے، اسی باعث سے داعیہ طفل کو افیون دیتی ہے کہ تا ہو جائے لذت آشنا تلخی دوراں سے۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی واقعہ یا قصے کی طرف کسی لفظ سے اشارہ کرے تو کہلاتا ہے اے حسن تعلیل، بی تلمیح، سی صنعت، ڈی تضاد۔ صحیح جواب ہے تلمیح۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی واقعہ یا قصے کی طرف کسی لفظ سے اشارہ کرے تو وہ تلمیح ہوتی ہے، اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ مثلا کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو اب یہ شعر ہے، اس شعر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ ہے جو کوہ طور سے اس کا ایک تعلق ہے، تو اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو تلمیح کہیں گے۔ ایک ایسا کلام جس میں جان بوجھ کر کسی چیز سے انجان بنے تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے منکر، بی جہالت، سی تضاد، ڈی تجاہل عارفانہ۔ ایسا کلام جس میں جان بوجھ کر کسی چیز سے انجان بنا جائے تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی تجاہل عارفانہ، اس کو تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے مثلا ایک شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ تو اس کے اندر دیکھیے نیند رات بھر کیوں نہیں آتی، یہ تجاہل عارفانہ ہے۔ کلام میں محبوبہ کے ظلم و ستم اور اس کے استغنا پر تعجب ظاہر کرے تو ایسی صنعت کہلاتی ہے اے ترتیب، بی ظالم حسینہ، سی تنافر، ڈی صنعت تعجب۔ صحیح جواب ہے ڈی صنعت تعجب، اس کو صنعت تعجب کہتے ہیں۔ جس کلام میں محبوبہ کی ظلم و ستم ہو
اور وہ بے نیازی ظاہر کرے، بے رخی ظاہر کرے، تو اس کو صنعت تعجب کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شعر یہ ہے کہ یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں، یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قرباں، وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا۔ تو اس کے اندر جو ہے ایک تعجب ظاہر کیا گیا ہے، تو ایسی صنعت کو صنعت تعجب کہتے ہیں۔ کلام میں دو معنی والے الفاظ استعمال ہوں اور قریبی معنی مراد نہ لے کر بعید یعنی دور کا معنی مراد لیا جائے تو ایسی صنعت کو کہتے ہیں اے صنعت تعجب، بی ایہام یا توریہ، ڈی صنعت، سی صنعت، ڈی تجنیس۔ صحیح جواب ہے بی ایہام، اس کو ایہام کہتے ہیں اور توریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک شعر ہے، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کلام میں ایسے الفاظ ہوں جن کے دو معنی ہوں، کافی غور کرنے کے بعد دوسرا معنی سمجھ میں آئے تو کہلاتا ہے اے تجنیس، بی ایہام مناسب یا ایہام مناسبت، سی تشبیہ، ڈی کنایا۔ صحیح جواب ہے بی ایہام مناسبت، اس کو کہتے ہیں کلام میں ایسے الفاظ ہوں جن کے دو معنی ہوں اور کافی غور کرنے کے بعد دوسرا معنی سمجھ میں آئے تو ایہام مناسبت اسے کہتے ہیں اس صنعت کو۔ اس کے لیے ایک شعر یہ ہے، حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، حسن تھا اس کا ایک عالم فریب، خط کے آنے پر بھی ایک عالم رہا۔ تو دوسرا معنی ذرا دیر میں سمجھ میں آتا ہے۔ کلام میں دو ایک جیسے الفاظ آئیں جس کی املا و تلفظ قریب قریب ایک ہی ہوں لیکن معنی الگ ہوں تو ایسی صنعت کہلاتی ہے اے مماثلت، بی اتحاد، سی تنافر، ڈی تجنیس۔ صحیح جواب ہے تجنیس، اس کو تجنیس کہتے ہیں۔ مثلا تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گئی، تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گئی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے۔ تو بڑا اچھا شعر ہے، اس کے اندر دو الگ الگ لفظ مانگ مانگ آیا ہے لیکن دونوں کے معنی الگ ہیں اور لکھنے کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے ہیں، تو ایسی صنعت کو تجنیس کہتے ہیں۔ کلام میں دو ایسے الفاظ آئیں جو ایک جیسے ہوں لیکن ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہو تو ایسی صنعت کہلاتی ہے اے تجنیس اعتام، بی تجنیس مرکب، سی ایہام، ڈی صنعت تعجب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تجنیس مرکب۔ کلام میں دو ایسے الفاظ آئے جو ایک جیسے ہوں لیکن ایک مفرد ہو اور دوسرا مرکب ہوں۔ مرکب کا مطلب دو الگ الگ لفظ سے بنے ہوں۔ تو مثلا اس کی مثال ہے، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پر مرہم، قاتل نے لگایا نہ میرے زخم پر مرہم، حسرت یہ رہی جی کے جی میں گئے مرہم، حسرت یہ رہی جی کے جی میں گئے مرہم۔ تو پہلے بھی مرہم آیا، بعد میں بھی مرہم آیا، لیکن پہلے کے مرہم کے معنی ہے پٹی اور دوسرے کے مرہم میں ایک مر ہے اور ایک ہم ہے، تو دو لفظ ہے اس لیے یہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو ایسا کلام جس میں پہلا مفرد استعمال ہوا ہو اور دوسرے مصرعے میں مرکب استعمال ہوا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ تجنیس مرکب۔ اشعار کو وزن کرنے کے لیے کچھ چنے ہوئے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں اے سالم، بی نظم، سی مسدس، ڈی رکن۔ صحیح جواب ہے، بہت آسان ہے یہ، رکن۔ اشعار کو وزن کرنے کے لیے کچھ چنے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، اس کو رکن کہتے ہیں۔ مثلا فعول فعول فعول، مفاعل 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 مفاعل، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اسے رکن کہتے ہیں۔ وہ اشعار جن میں شاعر اپنا فرض نام یعنی اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ کہلاتا ہے اے تلمیح، بی مقطع،
सी बैन, डी चेहरा। तो इसका सही जवाब है बी मक्ता। उसको मक्ता कहते हैं। मसलन गालिब ने कहा हम ही से पूछते हैं कौन है गालिब, तुम ही बताओ कि हम बताएं क्या। तो इन्होंने जो है अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल किया। तो शायर कोई भी अपना तखल्लुस जिस शेर में इस्तेमाल करता है उस शेर को मक्ता कहते हैं। ऐसा कलाम जिसमें शायर अल्लाह से दुआएं मांगता है कहलाता है ए हम्द, बी नात, सी मुनक़बत, डी मनाजात। सही जवाब है मनाजात। एक ऐसा कलाम जिसमें शायर कुछ अल्फाज को बार बार इस्तेमाल करता है कहलाता है ए सनत तज़ाद, बी सनत तकरार, सी अरकान, डी तलमीह। सही जवाब है बी सनत तकरार। उसको सनत तकरार कहते हैं। एक ऐसा कलाम जिसमें शायर कुछ अल्फाज बार बार दोहराता है। मसलन एक ज़ख़म पर मरहम लगाने हम गए, मरहम न मिला मरहम की कसम, मरहम की जगह मरहम गए। तो आप देख रहे हैं कितने अल्फाज ये मरहम मरहम आए हैं। तो ऐसे अल्फाज बार बार आए तो ऐसे कलाम को सनत तकरार कहते हैं।